حضرت امیر حمزہ جب جنگ کے اندر لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے، ایک بات بتاؤں، امیر حمزہ جنگ کے اندر شہید ہوئے، ویسے شہید نہیں ہوئے۔ امیر حمزہ نے جنگ احد کے اندر 31 کفار کو واسطے جنوں فرمایا تھا۔ ایک منٹ کی گال نہیں ہے، کافر میں مارنا کتنی بڑی گال ہے، دلی سبحان اللہ، 31 کفار کو اکیلے امیر حمزہ نے مارا ہے۔ کتنے؟ 31 کفار کو اکیلا امیر حمزہ مار رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس بات سے اندازہ لگائیں۔ تو ایک جگہ آپ تھے، آپ کی زرہ تھوڑی ڈھیلی ہوئی تو آپ تھوڑا نیچے ہوئے تو اس کو سیدھی کریں، ویسے ہی ایک اس پہاڑ کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، اس سے تیر مارا تو امیر حمزہ کے ناف کے نیچے آگے تیر لگا، وہ پیچھے سے باہر ہو گیا۔ تو جب آپ اٹھ کر بھاگے، آپ زخموں کی تاب نہ لا سکے، وہیں پہ آپ شہید ہو گئے۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ جو دشمن کی یہ ساتھ تھی، آپ کو پتا ہے، اس سے آگے بھی جا کے پھر آگے وہ آئے کفار، آ کے سب سے پہلے انہوں نے آپ کی آنکھ کو نکالا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کو بڑی محبت تھی آپ سے۔ پھر دوسری آنکھ کو نکالا، آپ اوپر والا ہونٹ کاٹا، نیچے والا ہونٹ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں کی انگلی کو کاٹا گیا اور اسے ہار بنا کر اپنے گلے کے اندر پہنایا گیا۔ اس حد تک ظلم سے آگے دیکھیں، آگے کیا تھا، آپ کے جگر کو نکال کر اس سے بھی چبایا گیا، آپ کی لاش کا مسئلہ بنایا گیا۔ تو جب رسول اللہ نے دیکھا تو سرکار اس قدر روئے، اس قدر روئے، صحابہ کہتے ہیں اس سے پہلے نہ اس کے بعد ہم نے کبھی رسول اللہ کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو حضرت صفیہ رسول اللہ کی پھپھی، جب آپ تشریف لائے تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش کو دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ظاہرہ بہن ہے اور حالت اس حالت میں کہ لاش کو مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ دیکھو رسول اللہ کے صحابہ نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی، آج ہم نے اس دین کو فراموش کر دیا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دین کے ساتھ وفا تو کر سکتے ہیں نا، اسلام کے ساتھ وفا تو کر سکتے ہیں۔ تو جب رسول اللہ نے یہ دیکھا نا، امام الانبیاء نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے اور سیدہ صفیہ رسول اللہ کی پھپھی جناب حمزہ کی، سیدہ حمزہ کی آپ کی جو بہن تھی، ان سے فرمایا پریشان نہ ہو، ابھی جبریل میرے پاس آیا ہے اور اس نے آ کے مجھے یہ خوشخبری دی ہے، آسمانوں پہ بھی، ایک تو زمین والوں میں حمزہ کی شان تو ہے ہی ہے، جب امیر حمزہ لڑتے تھے تو فرماتے تھے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو۔ تو فرمایا سرکار نے جب شہید ہو، امام الانبیاء نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آیا، اس نے آگے مجھے یہ خوشخبری دی ہے یا رسول اللہ، جیسے زمین پہ حمزہ کی شان ہے اور آسمانوں پہ حمزہ کی شان یہ ہے، میں نے خود دیکھا ہے آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے، اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے۔ تو جب آپ شہید ہوئے، 2 کپڑے سیدہ صفیہ نے لائے تو سرکار نے فرمایا ایک کپڑا حضرت امیر حمزہ کی لاش کے اوپر ڈال دو اور ایک حضرت جعفر کے والد جناب حضرت عبداللہ کی۔ اب حالت یہ تھی میرے نبی کے غلاموں، چہرے کو ڈانپا جاتا، پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈانپا جاتا، سر ننگا ہو جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا چہرے کو ڈانپ دو، پاؤں کے اوپر جو اصغر گھاس ہے اس گھاس کو ڈال دو۔ اب دیکھیں گھاس کو ڈال کر ان شہداء کو ایک ایک قبر کے اندر بار روایت کیا آتا ہے 2 شہیدوں کو دفن کیا گیا۔ تو جب شہید ہوئے امیر حمزہ کی شان دیکھیں، 70 مسلمان زیادہ شہید، 70 جو ایسے تھے نا جن کی نماز جنازہ حضور نے خود پڑھائی۔ اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا آپ نے جو آپ کے لوگ فوت ہوتے ہیں، جن کی تدفین ہوتی ہے، ان کا جنازہ مجھ سے پڑھایا کر، حضور فرماتے تھے اس لیے جس کی جنازہ میں پڑھاؤں گا اللہ اس کی قبر کو روشن اور منور فرما دے گا۔ اب تو جو رکھنا امیر حمزہ کی شان کا وہ 70 بار 70 نیتوں کی نماز جنازہ شہداء کی حضور نے پڑھائی۔ ایک نیت کو رکھا جاتا، جب امیر حمزہ کی نیت کو رکھا گیا نا، دوسری نیت کو لا کر رکھا گیا۔ سرکار نے فرمایا حمزہ کی نیت کو رہنے دو، اس کو دوسری کو اٹھا لو، دوسری کو لایا سرکار نے پھر نماز جنازہ ادا کی، فرمایا حمزہ کی نیت کو رہنے دو، تیسری کو لا کے رکھ دو۔ جب 70 نماز جنازہ حضور نے ادا فرمائی، امیر حمزہ کی شان یہ ہے میرے نبی کے غلاموں، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، امام الانبیاء نے 70 بار جناب امیر حمزہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی تھی۔ کتنی بار؟ 70 بار جناب امیر حمزہ کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔